تصور کیجئے ایک ایسی دنیا کا جہاں بحیرہ روم پر حکمرانی کے لیے دو عظیم طاقتیں آمنے سامنے کھڑی تھیں۔ ایک طرف روم تھا جو ایک ابھرتی ہوئی جمہوریہ تھی، اور دوسری طرف کارتھج، ایک بے مثال بحری اور تجارتی سلطنت۔ ان دونوں کے درمیان ہونے والی خون ریز لڑائیوں نے نہ صرف لاکھوں زندگیاں بدل دیں بلکہ پوری انسانی تاریخ کا رخ بھی موڑ دیا۔ یہ تھی پیونک جنگیں، ایک ایسا تاریخی تصادم جس نے عظیم جرنیل ہنیبال کو جنم دیا۔ جس نے اپنے جنگی ہاتھیوں کے ساتھ برف پوش الپس کو عبور کر کے دنیا کو حیران کر دیا۔ لیکن کیا ہنیبال روم کو شکست دے سکا، اور کیسے روم نے آخرکار اپنے سب سے خطرناک دشمن کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا؟ آج کے اس دلچسپ تاریخی سفر میں ہم پیونک جنگوں کی مکمل داستاں، ان کے مشہور معرکوں، عظیم سپہ سالاروں اور ان کے دور اثرات کا جائزہ لیں گے۔ Legio T-30 Gemina. Victory is ours. پیونک وارز قدیم دنیا کی دو بڑی طاقتوں رومن ریپبلک اور کارتھج کے درمیان 264 قبل مسیح سے 146 قبل مسیح تک لڑی گئیں۔ ان جنگوں کا بنیادی مقصد بحیرہ روم کے تجارتی راستوں اور سیاسی غلبے پر کنٹرول حاصل کرنا تھا۔ پہلی پیونک جنگ میں روم نے سسلی پر قبضہ کر کے اپنی بحری طاقت کو مضبوط بنایا۔ دوسری پیونک جنگ میں کارتھج کے مشہور سپہ سالار ہنیبال بارکا نے الپس کے پہاڑ عبور کر کے اٹلی پر حملہ کیا اور کئی بڑی فتوحات حاصل کی، لیکن آخرکار رومی جرنیل سیپیو افریکانوس نے اسے زمپا کی لڑائی میں شکست دے دی۔ تیسری پیونک جنگ میں روم نے کارتھج کا محاصرہ کر کے 146 قبل مسیح میں شہر کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ ان جنگوں کے نتیجے میں روم بحیرہ روم کی سب سے طاقتور ریاست بن گیا، جبکہ کرتاجنا یا کارتھج ہمیشہ کے لیے تاریخ کے صفحات میں گم ہو گیا۔ پیونک جنگوں کا سب سے قابل اعتماد ذریعہ مورخ پولیبیس 200 قبل مسیح سے 118 قبل مسیح ہے۔ پولیبیس ایک تجزیاتی مورخ تھا، اور جہاں بھی ممکن ہوا اس نے ان واقعات کے بارے میں دونوں اطراف کے شرکاء کا انٹرویو کیا۔ دوسرا بڑا ماخذ رومی مورخ لیوی ہے۔ لیوی نے پولیبیس پر بہت زیادہ انحصار کیا، لیکن رومن سیاست کے بارے میں مزید تفصیلات کے ساتھ کھلے عام رومن نواز ہونے کے ساتھ زیادہ منظم انداز میں لکھا۔ پس منظر: پہلی پیونک جنگ سے ایک صدی قبل رومن ریپبلک جنوبی اطالوی سرزمین پر پھیل رہا تھا۔ 270 قبل مسیح تک جب جنوبی اٹلی کے آخری یونانی شہر میگنا گریشیا نے پیروک جنگ کے اختتام کے بعد تسلیم کیا، اس نے دریائے آرنو کے جنوب میں تمام جزیرہ نما اٹلی کو فتح کر لیا تھا۔ رومی توسیع کے اس دور کے دوران کارتھج، جس کا دارالحکومت اب تیونس ہے، جنوبی آئیبیریا یعنی جدید اسپین اور پرتگال، شمالی افریقہ کے بیشتر ساحلی علاقوں، بیلاریک جزائر، کورسیکا، سارڈینیا اور سسلی کے مغربی نصف حصے پر ایک سمندری بحری سلطنت میں غلبہ حاصل کرنے آیا تھا۔ 480 قبل مسیح میں کارتھج نے یونانی شہر سسلی کے خلاف جنگوں کا ایک سلسلہ لڑا جس کی قیادت سیراکیوز کر رہے تھے۔ کارتھج اور روم مغربی بحیرہ روم میں نمایاں طاقتیں تھیں، تعلقات اچھے تھے، اور دونوں ریاستوں نے کئی بار باضابطہ اتحاد میں باہمی دوستی کا اعلان بھی کیا تھا۔ مضبوط تجارتی روابط بھی تھے، لیکن جیسے جیسے روم اور کارتھج مشترکہ سرحد بانٹنے کے قریب آئے، غلط فہمیوں اور دشمنی کے امکانات بڑھ گئے۔ اس صورت میں لمبی جنگوں کے علاوہ صرف حادثاتی طور پر ان جنگوں میں شامل ہو گئے۔ پہلی پیونک جنگ 264 سے 241 قبل مسیح۔ پہلی پیونک جنگ کا زیادہ تر حصہ سسلی کے قریب پانیوں پر یا اس میں لڑا گیا تھا۔ ساحل سے دور اس کے پہاڑی اور نامہوار علاقے نے بڑی فوجوں کے لیے تدبیر کرنا مشکل بنا دیا، جس سے دفاعی حکمت عملی کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ زمینی کارروائیاں زیادہ تر چھاپوں، محاصروں
اور رکاوٹوں تک محدود تھیں۔ سسلی پر 23 سال کی جنگ میں صرف 2 مکمل پیمانے پر لڑائیاں ہوئیں۔ 264 قبل مسیح میں پہلی پیونک جنگ کو بھڑکانے والی چنگاری آزاد سسلی شہر ریاست میسانا یا جدید میسینیا کے کنٹرول کا مسئلہ تھا۔ رومیوں نے شہر کا کنٹرول حاصل کر لیا اور میسانا کی جنگ میں سسلی پر قدم جما لیے۔ اس کے بعد انہوں نے جزیرے کی واحد آزاد طاقت سیراکیوز کو ان کے ساتھ اتحاد کرنے کے لیے مجبور کیا اور جنوبی ساحل پر کارتھج کے مضبوط مرکزی اڈے ایگریجنٹم کا محاصرہ کر لیا۔ 262 قبل مسیح میں 50,000 پیادہ فوج، 6,000 گھوڑ سواروں اور 60 ہاتھیوں پر مشتمل کارتھیجین فوج نے محاصرہ ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن ایگریجنٹم کی جنگ میں بری طرح شکست کھا گئی۔ جنگ کے بعد رات کے وقت کارتھیجین فوج فرار ہو گئی اور رومیوں نے شہر اور اس کے باشندوں پر قبضہ کر لیا اور ان میں سے 25,000 کو غلامی میں بیچ دیا۔ اس کے بعد سسلی پر زمینی جنگ تعطل کا شکار ہو گئی، کیونکہ کارتھیجینوں نے اپنے مضبوط قلعوں اور شہروں کے دفاع پر توجہ مرکوز کی۔ یہ زیادہ تر ساحل پر واقع تھے اور اسی لیے رومیوں کی مداخلت کے لیے اپنی اعلیٰ فوج کو استعمال کیے بغیر فراہم اور تقویت دی جا سکتی تھی۔ اب جنگ کی توجہ سمندر کی طرف منتقل ہو گئی، جہاں رومیوں کا تجربہ کم تھا، لیکن رومیوں کے پاس وسیع تجارتی بحری تجربہ موجود تھا اور تجربہ کار ملاحوں اور بحری جہازوں کے بیڑے تک رسائی حاصل تھی، جس کی وجہ سے وہ کارتھج کو ٹکر دینے کے لیے تیزی سے بحریہ تیار کرنے کے قابل تھے۔ اس بحریہ کا استعمال کرتے ہوئے رومن کی بڑی جنگ میں فتح ملی۔ 260 قبل مسیح کورسیکا پر کارتھیجینیائی اڈے پر قبضہ کر لیا گیا، لیکن سارڈینیا پر حملہ پسپا کر دیا گیا۔ 258 قبل مسیح میں ایک رومن بحری بیڑے نے سارڈینیا کے مغربی ساحل پر سلسی کی لڑائی میں ایک چھوٹے کارتھیجین بیڑے کو بھی شکست دی۔ اب اپنی بحری فتوحات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رومیوں نے 256 قبل مسیح میں شمالی افریقہ پر حملہ کیا، جسے کارتھیجینیوں نے سسلی کے جنوبی ساحل پر کیپ ایکنومس کی لڑائی میں پسپا کر دیا۔ 255 قبل مسیح کے موسم بہار میں تیونس کی لڑائی میں اسپارٹن کے کرائے کے فوجی زینتھیوپس کی کمان میں پیدل فوج، گھوڑ سوار دستوں اور جنگی ہاتھیوں کی ایک مشترکہ فورس نے رومیوں کو کچل دیا۔ رومیوں نے اپنے بچ جانے والوں کو نکالنے کے لیے ایک بحری بیڑا بھیجا اور کارتھیجینز نے کیپ ہرمینیم کی جنگ میں اس کا مقابلہ کیا، لیکن کارتھیجینیوں کو دوبارہ بھاری شکست ہوئی۔ رومی بحری بیڑا بدلے میں اٹلی کی طرف واپسی کے دوران ایک طوفان سے تباہ ہو گیا، جس میں اپنے بیشتر بحری جہاز اور 1 لاکھ سے زیادہ آدمی ضائع ہو گئے۔ جنگ جاری رہی، لیکن کوئی بھی فریق فیصلہ کن فائدہ حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ کارتھیجینیوں نے 255 قبل مسیح میں اکراگاس پر حملہ کر کے دوبارہ قبضہ کر لیا، لیکن یہ یقین نہ کرتے ہوئے کہ وہ شہر پر قبضہ برقرار رکھ سکتے ہیں، انہوں نے اسے مسمار کر دیا اور چھوڑ دیا۔ رومیوں نے تیزی سے اپنے بحری بیڑے کی تعمیر نو کی، 220 نئے بحری جہاز شامل کیے اور 254 قبل مسیح میں پینورمس پر قبضہ کر لیا۔ اگلے سال وہ ایک طوفان میں مزید 150 جہاز کھو بیٹھے۔ پولیبیس کے مطابق سسلی پر رومیوں نے 252 اور 251 قبل مسیح میں جنگ سے گریز کیا، کیونکہ وہ جنگی ہاتھیوں سے ڈرتے تھے جنہیں کارتھیجینوں نے جزیرے پر بھیج دیا تھا۔ 250 قبل مسیح میں کارتھیجینز نے پینورمس پر پیش قدمی کی، لیکن دیواروں کے باہر ہونے والی لڑائی میں رومیوں نے کارتھیجین ہاتھیوں کو برچھیوں کے ساتھ بھگا دیا اور یہ ہاتھی کارتھیجین انفینٹری کو کچلتے ہوئے واپسی بھاگے۔ آہستہ آہستہ رومیوں نے سسلی کے بیشتر حصے پر قبضہ کر لیا تھا۔ 250 قبل مسیح میں انہوں نے آخری 2 کارتھیجین مراکز کا محاصرہ کیا، جو تھے لیلیلیم اور ڈیپانا۔ لیلیلیم کی مضبوط دیواروں پر حملہ کرنے کی بار بار کی جانے والی کوششیں ناکام ہوئیں اور رومیوں نے ایک محاصرہ کر لیا جو 9 سال تک جاری رہنے والا تھا۔ انہوں نے کارتھیجینز بحری بیڑے پر اچانک حملہ کیا، لیکن ڈیپانا کی جنگ میں شکست کھا گئے۔ یہ تھی کارتھج کی سب سے بڑی بحری فتح۔ کارتھج نے رومن بحریہ کو شکست دے دی۔ اس 20 سالہ جنگ کے بعد دونوں ریاستیں مالی اور آبادی کے لحاظ سے تھک چکی تھیں۔ کارتھج کی مالی صورتحال ابتر تھی، جبکہ روم بھی دیوالیہ ہونے کے قریب تھا اور بالغ مرد شہریوں کی تعداد جنہوں نے بحریہ اور لشکر کے لیے افرادی قوت فراہم کرنا تھی
جنگ کے آغاز کے بعد سے 17% تک کم ہو گئی تھی۔ گولڈسورتھی نے رومن افرادی قوت کے نقصان کو خوفناک قرار دیا ہے۔ رومیوں نے 243 قبل مسیح میں اپنے بیڑے کو دوبارہ تعمیر کیا، جب سینٹ نے روم کے امیر ترین شہریوں سے ہر ایک بحری جہاز کی تعمیر کے لیے قرضوں کے لیے رابطہ کیا، جو جنگ جیتنے کے بعد کارتھج پر عائد کی جانے والی معاوضوں سے قابل واپسی تھی۔ اس نئے بحری بیڑے نے کارتھیجین گیریزن کی مؤثر طور پر ناکہ بندی کی۔ کارتھج نے ایک بحری بیڑا اکٹھا کیا جس نے ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ 241 قبل مسیح میں ایگیٹس جزائر کی لڑائی میں تباہ ہو گیا۔ سسلی پر محصور کارتھیجین فوجیوں کو امن مذاکرات کرنے پر مجبور کر دیا۔ معاہدہ لیوٹاٹیسیس پر اتفاق ہوا، جس کے ذریعے کارتھج نے 3200 تولے چاندی معاوضہ ادا کیا اور سسلی کا پہلے رومن صوبے کے طور پر الحاق کر لیا گیا۔ پولیبیس نے اس جنگ کو سب سے طویل، سب سے زیادہ مسلسل اور سب سے زیادہ سخت لڑی جانے والی جنگ کے طور پر دیکھا ہے جو ہمیں تاریخ میں معلوم ہے۔ اس کے بعد سے روم اپنے آپ کو مغربی بحیرہ روم اور بحیرہ روم کے مجموعی طور پر بڑھتے ہوئے خطے میں ایک اہم فوجی طاقت سمجھنے لگا۔ انٹریلیم 241 سے 218 قبل مسیح یا کرائے کی جنگ۔ کرایہ دار یا ٹروسیلیس جنگ 241 قبل مسیح میں 20,000 غیر ملکی فوجیوں کو واجب الادا اجرت کی ادائیگی پر تنازع کے طور پر شروع ہوئی، جو پہلی پیونک جنگ کے دوران کارتھج کے لیے لڑے تھے۔ اسپینڈیس اور میتھو کی قیادت میں بڑے پیمانے پر بغاوت ہوئی۔ روم نے ابتدا میں کارتھج کی مشکلات سے فائدہ اٹھانے سے انکار کر دیا اور اطالیوں کے باغیوں کے ساتھ تجارت کرنے سے منع کیا گیا تھا۔ جنگ سے تھکے ہوئے کارتھج نے ابتدائی کارروائیوں میں خاص طور پر ہینو کی جرنل شپ میں خراب کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ سسلی میں مہمات کے ایک تجربہ کار ہیملکر بارکا کو 240 قبل مسیح میں فوج کی مشترکہ کمان اور 239 قبل مسیح میں سپریم کمانڈ سونپ دی گئی۔ اس نے کامیابی کے ساتھ مہم چلائی، ابتدائی طور پر باغیوں پر قابو پانے کی کوشش میں نرمی کا مظاہرہ کیا۔ اس کو روکنے کے لیے 240 قبل مسیح میں اسپینڈیس نے 700 کارتھیجن قیدیوں کو اذیتیں دے کر موت کے گھاٹ اتار دیا اور اس کے بعد بڑی بے دردی سے جنگ کو آگے بڑھایا۔ 237 قبل مسیح کے اوائل تک متعدد مارکوں کے بعد باغیوں کو شکست ہوئی اور ان کے قصبوں کو کارتھیجین حکومت کے کنٹرول میں لے لیا گیا۔ سارڈینیا پر دوبارہ قبضے کے لیے ایک مہم تیار کی گئی تھی، جہاں باغی فوجیوں نے تمام کارتھیجنوں کو ذبح کر دیا تھا۔ رومن سینٹ نے کہا کہ وہ اس فورس کی تیاری کو جنگ کا ایک عمل سمجھتے ہیں اور کارتھیج نے سارڈینیا اور کورسیکا کو چھوڑنے اور 1200 ٹیلنٹ کا اضافی معاوضہ ادا کرنے کا مطالبہ کیا۔ 30 سال کی جنگ سے کمزور کارتھیج نے روم کے ساتھ دوبارہ تنازع کرنے کے بجائے رضامندی ظاہر کی۔ پلیبیس نے اسے تمام انصاف کے خلاف سمجھا۔ ان واقعات نے کارتھج میں روم کی ناراضگی کو ہوا دی، جو روم کے اس کی صورتحال کے بارے میں تصور کے مطابق نہیں تھی۔ حال ہی میں دستخط شدہ معاہدے کی یہ خلاف ورزی دوسری پیونک جنگ میں 218 قبل مسیح میں کارتھج کے دوبارہ شروع ہونے کے ساتھ جنگ کی سب سے بڑی وجہ تھی۔ بغاوت کو دبانے کے بعد ہیملکر نے سمجھا کہ اگر روم کا دوبارہ مقابلہ کرنا ہے تو کارتھج کو اپنی اقتصادی اور فوجی بنیاد کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی پیونک جنگ کے بعد آبیریا میں کارتھیجن کی ملکیتیں جنوب میں مٹھی بھر خوشحال سالی شہروں تک محدود تھیں۔ ہیملکر نے 237 قبل مسیح میں کرائے کی جنگ میں آبیریا جانے والی فوج کو ساتھ لیا اور اس کے جنوب مشرق میں ایک نیم بادشاہی خود مختار ریاست تشکیل دی۔ اس نے کارتھج کو چاندی کی کانیں، زرعی دولت، افرادی قوت، فوجی سہولیات جیسے شپ یارڈ اور ملکائی گہرائی فراہم کی تاکہ وہ اعتماد کے ساتھ مستقبل کے رومن مطالبات کا مقابلہ کر سکے۔ ہیملکر نے وائسرائے کے طور پر حکومت کی اور 220 قبل مسیح کے اوائل میں اس کے داماد حسدروبل اور پھر 221 قبل مسیح میں اس کے بیٹے ہینیبال نے اس کی جگہ لی۔ 226 قبل مسیح میں ایبرو معاہدہ روم کے ساتھ طے پایا، جس میں دریا ایبرو کو کارتھیجین اثر و رسوخ کی شمالی سرحد کے طور پر متعین کیا گیا۔ اگلے 6 سالوں کے دوران کسی وقت روم نے سنگنٹم شہر کے ساتھ ایک الگ معاہدہ کیا جو ایبرو کے جنوب میں واقع تھا۔ دوسری پیونک جنگ 218 سے 201 قبل مسیح۔
219 قبل مسیح میں ہینیبال کے ماتحت کارتھیجین فوج نے سنگنٹھم کا محاصرہ کیا اور اس پر قبضہ کر لیا، جس پر موسم بہار 218 قبل مسیح میں روم نے کارتھج کے خلاف جنگ کا اعلان کیا۔ دوسری پیونک جنگ میں 3 اہم فوجی تھیٹر تھے: اٹلی، جہاں ہینیبال نے رومی لشکروں کو بار بار شکست دی; آئیبیریا، جہاں ہینیبال کے ایک چھوٹے بھائی ہیسروبل نے کارتھیجینز کے 9 آبادیاتی شہروں کا دفاع کیا; اور افریقہ، جہاں جنگ کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ اٹلی 218 قبل مسیح میں سسلی کے آس پاس کے پانیوں میں کچھ بحری جھڑپیں ہوئیں۔ رومیوں نے ایک کارتھج حملے کو شکست دی اور مالٹا کے جزیرے پر قبضہ کر لیا۔ سسل پائن گال میں بڑے گالک قبائل نے وہاں کی رومن کالونیوں پر حملہ کیا، جس کی وجہ سے رومی آباد کار اپنی پہلے سے قائم شدہ میوٹینیا کی کالونی میں بھاگ گئے، جہاں ان کا محاصرہ کر لیا گیا۔ ایک رومن امدادی لشکر نے محاصرہ توڑ دیا، لیکن پھر گھات لگا کر حملہ کر دیا اور خود ہی محاصرہ کر لیا۔ ایک رومی فوج کو آئیبیریا میں مہم چلانے کے لیے جمع کیا گیا تھا۔ ایک رومن اور ایک اتحادی لشکر کو اس سے الگ کر کے شمالی اٹلی بھیج دیا گیا۔ دریسنا ہینیبال نے آئیبیریا میں نیو کارتھج میں ایک کارتھیجین فوج کو جمع کیا اور مئی یا جون میں ساحل کے ساتھ شمال کی طرف اس کی قیادت کی۔ یہ گال میں داخل ہوا اور جنوب میں رومی اتحادیوں سے بچنے کے لیے اندرون ملک رستہ اختیار کیا۔ رون کراسنگ کی جنگ میں ہینیبال نے مقامی گال کی ایک قوت کو شکست دی، جس نے اس کا راستہ روکنا چاہا۔ ایک رومن بحری بیڑا، جس میں آئیبیرین کی فوج تھی، روم کے اتحادی مسالیا یا جدید مرسیلی میں رون کے دھانے پر اترا، لیکن ہینیبال نے رومیوں سے بچ کر آئیبیریا کی طرف سفر جاری رکھا۔ کارتھیجینز موسم خزاں کے آخر تک الپس کے دامن تک پہنچ گئے اور آب و ہوا، خطہ کی مشکلات اور مقامی قبائل کی گوریلا حکمت عملیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے الپس کو 24 دنوں میں عبور کیا۔ کارتھیجین نومبر کے اوائل میں شمالی اٹلی میں، جو اب پیڈمونٹ ہے، وہاں پہنچے۔ ان میں 20,000 پیادہ، 6,000 گھوڑ سوار دستے اور ہاتھیوں کی ایک نامعلوم تعداد شامل تھی۔ کارتھیجین نے مخالف ٹورینی گال کی مرکزی بستی پر قبضہ کر لیا اور ان کے کھانے کے ذخیرے پر قبضہ کر لیا۔ نومبر کے اواخر میں کارتھیجین کیولری نے ٹیکنس کی لڑائی میں گھوڑ سوار فوج اور ہلکی پیادہ فوج کی رومن فورس کو شکست دی۔ نتیجے کے طور پر زیادہ تر گیلک قبائل نے کارتھیجین کاز کے لیے اعلان کیا اور ہینیبال کی فوج بڑھ کر 37,000 مردوں تک پہنچ گئی۔ ٹریویا کی لڑائی میں ہینیبال نے ایک بڑی رومی فوج کو گھیر کر تباہ کر دیا۔ 42,000 میں سے 10,000 رومی بچے تھے۔ ان کے زیادہ تر ساتھی مارے گئے یا پکڑے گئے۔ گال اب بڑی تعداد میں ہینیبال کی فوج میں شامل ہو گئے۔ رومیوں نے وسطی اٹلی میں ہینیبال کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے ایک فوج اریٹیم اور ایک ایڈریاٹک ساحل پر تعینات کی۔ ابتدائی موسم بہار 217 قبل مسیح میں کارتھیجینز نے ایک مشکل لیکن غیر محفوظ راستہ اختیار کرتے ہوئے بلا مقابلہ اینینس کو عبور کیا۔ ہینیبال نے اس علاقے کو تباہ کر کے 2 رومی فوجوں میں سے سب سے مغربی حصے کو ایک گمبھیر جنگ کی طرف کھینچنے کی کوشش کی، جس کی حفاظت کے لیے اسے بھیجا گیا تھا۔ اس نے اس کے کمانڈر کو مناسب جاسوسی کے بغیر جلد بازی کا حکم دینے پر اکسایا۔ ہینیبال نے گھات لگا کر حملہ کیا اور جھیل ٹراسیمینی کی لڑائی میں اس رومی فوج کو مکمل طور پر شکست دے دی۔ 15,000 رومیوں کو ان کے کمانڈر سمیت ہلاک کر دیا گیا اور 15,000 قیدی لیے گئے۔ اریٹیم میں مقیم رومن فوج کی 4,000 کیولری فورس بھی مصروف تھی اور اس کا بھی صفایا کر دیا گیا۔ رومی قیدیوں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا تھا، لیکن اگر وہ رومیوں کے اتحادی تھے تو ان کو رہا کر دیا گیا۔ ہینیبال نے ریاستوں میں عدم اطمینان پیدا کرنا چاہتا تھا، جو اٹلی میں روم کے بہت سے اتحادیوں پر مشتمل تھی۔ ان اتحادی ریاستوں نے روم کی نصف سے زیادہ فوجی افرادی قوت فراہم کی۔ کارتھیجین نے اٹلی میں گہرائی تک مارچ کیا، اس امید پر کہ جنوبی اٹلی کی نسلی یونانی اور طالبی ریاستوں کو خاص طور پر بغاوت پر آمادہ کیا جا سکتا ہے۔ رومیوں نے ان بھاری شکستوں سے گھبرا کر فیبیس میکسیمس کو جنگی کوششوں کے واحد ذمہ دار کے ساتھ آمر مقرر کیا۔ فیبیس نے اپنے مخالف کے ساتھ کھلی جنگ سے بچنے کی فیبیان حکمت عملی متعارف کروائی، لیکن دشمن کی چھوٹی چھوٹی دستوں کے ساتھ مسلسل جھڑپیں کرتے رہی۔
یہ رومن فوج عوام اور سینٹ کے کچھ حصوں میں مقبول نہیں تھا کیونکہ اس نے جنگ سے گریز کیا، جبکہ اٹلی دشمنوں کے ہاتھوں تباہ ہو رہا تھا۔ 216 قبل مسیح کے انتخابات میں ٹرینٹیس ویرو اور امیلیس پولس کو کونسل کے طور پر منتخب کیا گیا۔ دونوں فیبیس سے زیادہ جارحانہ ذہن کے تھے۔ رومن سینٹ نے 86,000 مردوں کی ایک فورس کو بڑھانے کی اجازت تھی، جو رومن تاریخ میں اس وقت تک کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ پولس اور ویرو نے ہینیبال کا مقابلہ کرنے کے لیے جنوب کی طرف کوچ کیا، جس نے جنوب مشرقی اٹلی میں کینی کے قریب کھلے میدان میں جنگ قبول کی۔ کینی کی لڑائی میں رومی لشکروں نے ہینیبال کے جان بوجھ کر کمزور مرکز سے اپنا راستہ مجبور کیا، لیکن سائیڈ پر موجود لیبیا کی بھاری پیادہ ان کی پیش قدمی کے گرد سد راہ ہوئی، جس سے ان کے عقب کو خطرہ تھا۔ ایک اور کارتھیجیائی کمانڈر جس کا نام ہیسٹروبل تھا، جو ہینیبال کے چھوٹے بھائیوں میں سے ایک تھا، وہ بائیں بازو پر کارتھیجین کیولری کی قیادت کرتا تھا، جس نے رومن کیولری کو مخالف سمت سے شکست دی۔ اس کے بعد یہ رومیوں کے عقب میں گھس آیا تاکہ دوسرے بازو پر گھوڑ سواروں پر حملہ کر سکے، اس سے پہلے کہ وہ پیچھے سے لشکر میں داخل ہو جائے۔ نتیجہ تر رومی پیادہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، جس سے بچنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ کم از کم 67,500 رومی مارے گئے یا پکڑے گئے۔ مورخ رچرڈ میلز نے کینی کو روم کی سب سے بڑی فوجی تباہی کے طور پر بیان کیا ہے۔ برائن کیری لکھتے ہیں کہ ان تینوں شکستوں نے روم کو تباہی کے دھانے پر پہنچا دیا۔ کینی کے چند ہفتوں کے اندر 25,000 کی رومن فوج پر بوئی گالز نے سلوالیٹانا کی لڑائی میں گھات لگا کر حملہ کر کے اسے نیست و نابود کر دیا۔ اب جنوبی اٹلی میں کئی شہری ریاستوں نے ہینیبال کے ساتھ اتحاد کیا، یا جب کارتھیجین کی حامی دھڑوں نے اپنے دفاع سے مجبور ہوئے تو ان پر قبضہ کر لیا گیا۔ سامنائٹ کے 2 بڑے قبائل بھی کارتھیجین کاز میں شامل ہو گئے۔ جب 215 قبل مسیح کے موسم گرما میں لوکری کا بندرگاہی شہر کارتھیج میں چلا گیا تو اسے فوری طور پر اٹلی میں کارتھیجین افواج کو فوجیوں، سامان اور جنگی ہاتھیوں کے ساتھ تقویت دینے کے لیے استعمال کیا گیا۔ جنگ کے دوران یہ واحد موقع تھا جب ہینیبال کو کارتھیج سے کمک ملی۔ ہینیبال کے سب سے چھوٹے بھائی ماگو کے تحت ایک دوسری فورس، جس کا مقصد 215 قبل مسیح میں اٹلی میں اترنا تھا، لیکن ڈیٹوسا کی جنگ میں کارتھیجن کی شکست کے بعد اسے آبیریا کی طرف موڑ دیا گیا۔ دریں اثنا رومیوں نے غلاموں، مجرموں اور ان لوگوں کی جو جائیداد کی معمول کی اہلیت پر پورا نہیں اترتے تھے، نئے لشکروں کو بڑھانے کے لیے استعمال کیا۔ 212 قبل مسیح تک تعینات کیے جانے والے لشکروں کی مکمل تکمیل 1 لاکھ سے زیادہ ہو چکی تھی، اور ہمیشہ کی طرح اتنی ہی تعداد اتحادی فوجوں کی تھی۔ زیادہ تر کو جنوبی اٹلی میں تعینات کیا گیا تھا۔ یہ کھلی جنگ میں ہینیبال کی فوج کو چیلنج کرنے کے لیے ناکافی تھے۔ اب رومیوں نے جنوبی اٹلی کی کارتھیجین نواز شہری ریاستوں کو محاصرہ کر کے قبضہ کر لیا۔ ہینیبال نے بار بار رومی فوجوں کو شکست دی۔ 208 قبل مسیح میں دونوں کونسلر گھوڑ سواروں کو جھڑپ میں مار دیا گیا۔ 207 قبل مسیح تک ہینیبال اٹلی کے انتہائی جنوب تک محدود ہو چکا تھا، اور بہت سے شہر اور علاقے جو کارتھیجین کاز میں شامل ہوئے تھے دوبارہ رومن کلمروں میں واپس آ گئے تھے۔ 215 قبل مسیح تک سسلی مضبوطی سے رومن کے ہاتھ میں رہا، جس نے کارتھج سے ہینیبال کی آسان سمندری کمک اور دوبارہ فراہمی کو روکا۔ ہائیرو II پچھلے 60 سالوں کے لیے سیراکیوز کا ظالم اور 263 قبل مسیح سے ایک مضبوط رومن حلیف 215 قبل مسیح میں انتقال کر گیا، اور اس کا جانشین ہائیرونائموس اس کے حالات سے ناخوش تھا۔ ہینیبال نے ایک معاہدے پر بات چیت کی جس کے تحت سیراکیوز روم سے منحرف ہو گیا۔ اس کے بدلے میں کارتھیجین نے پورے سسلی کو سیراکیوز کی ملکیت بڑھنے کی اجازت دی۔ سیراکیوز کی فوج کلاڈیس مارسیلس کی قیادت میں رومی فوج کے لیے کوئی مقابلہ ثابت نہ کر سکی، اور 213 قبل مسیح کے بہار تک سیراکیوز کا محاصرہ کر لیا گیا۔ 213 قبل مسیح میں ہیملکو کی قیادت میں کارتھیجین کی ایک بڑی فوج شہر کو چھڑانے کے لیے بھیجی گئی۔ اس نے سسلی پر کئی رومن چھاؤنی والے قصبوں پر قبضہ کر لیا۔ بہت سے رومن گیریزنوں کو یا تو کارتھیجین کی حامیوں نے بے دخل کر دیا یا قتل کر دیا۔ 212 قبل مسیح کے بہار میں رومیوں نے ایک رات کے اچانک حملے میں سیراکیوز پر حملہ کیا اور شہر کے کئی اضلاع پر قبضہ کر لیا۔ دریں اثنا کارتھیجین فوج طاعون کا شکار ہو گئی تھی۔
کارتھیجین شہر کو دوبارہ کمک نہ ملنے کی وجہ سے آخرکار سیراکیوز اس موسم خزاں میں رومیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ آرکمیڈیز کو ایک رومی سپاہی نے قتل کر دیا تھا۔ کارتھیج نے 211 قبل مسیح میں سسلی میں مزید کمک بھیجی اور جارحانہ کارروائی کی۔ ایک تازہ رومی فوج نے 210 قبل مسیح میں جزیرے پر کارتھیجین کے اہم گڑھ ایگرجنٹم پر حملہ کیا اور شہر کو ایک غیر مطمئن کارتھیجینی افسر نے رومیوں کے حوالے کر دیا۔ باقی کارتھیجینز کے زیر کنٹرول قسموں نے پھر ہتھیار ڈال دیے یا انہیں زبردستی مطیع بنا لیا گیا۔ 207 قبل مسیح کے موسم بہار میں حیدروبل بارکا نے اپنے بڑے بھائی کے کارنامے کو دہرایا اور 35,000 آدمیوں کی فوج کو ایلپس کے پار کر کے اٹلی پر حملہ کر دیا۔ اس کا مقصد ہینیبال کے ساتھ اپنی افواج میں شامل ہونا تھا، لیکن ہینیبال اس کی موجودگی سے بے خبر تھا۔ جنوبی اٹلی میں ہینیبال کا سامنا کرنے والے رومیوں نے اسے یہ یقین دلانے کے لیے دھوکہ دیا کہ پوری رومن فوج ابھی بھی کیمپ میں موجود ہے، جبکہ ایک بڑے حصے نے کونسل کلاڈیس نیرو کے تحت شمال کی طرف مارچ کیا تھا اور ہیسروبول کا سامنا کرنے والے رومیوں کو تقویت بخشی، جن کی کمان دوسرے کونسل مارکس سیلنٹر کے پاس تھی۔ مشترکہ رومی فوج نے میٹوریس کی جنگ میں ہیسروبل پر حملہ کیا اور اس کی فوج کو تباہ کر دیا۔ ہیسروبل کو ہلاک کر دیا گیا۔ اس جنگ نے اٹلی میں رومن غلبے پر مہر ثبت کر دی۔ 205 قبل مسیح میں ماگو اپنی ہسپانوی فوج کی باقیات کے ساتھ شمال مغربی اٹلی میں جینوا میں اترا، جہاں اسے گیلک اور لیگورین کمک ملی۔ اطالوی جزیرہ نما کے شمال میں ماگو کی آمد جزیرہ نما کے انتہائی جنوب میں 204 قبل مسیح میں ہینیبال کی کروٹونا کی غیر نتیجہ خیز جنگ کے بعد ہوئی۔ ماگو نے پویلی میں کارتھیج کی اہم گیلک اتحادیوں کی سرزمین کی طرف اپنی مضبوط فوج کو مارچ کیا، لیکن رومی فوج کی ایک بڑی فوج نے اسے روکا اور 203 قبل مسیح میں انسوبیریا کی جنگ میں اسے شکست دی۔ 204 قبل مسیح میں رومی فوج نے کارتھیجنیائی وطن پر حملہ کرنے کے بعد دو بڑی لڑائیوں میں کارتھیجینز کو شکست دی اور شمالی افریقہ کی نومیڈین سلطنتوں کی بیعت حاصل کرنے کے بعد ہینیبال اور اس کی فوج کی باقیات کو واپس بلا لیا گیا۔ انہوں نے کروٹن سے سفر کیا اور 15 سے 20 ہزار تجربہ کار فوجیوں کے ساتھ کارتھیج پر اترا۔ ماگو کو بھی واپس بلا لیا گیا۔ وہ سفر کے دوران زخموں سے مر گیا اور اس کے کچھ بحری جہازوں کو رومیوں نے روک لیا، لیکن اس کی 12,000 فوج کارتھیج واپس پہنچ گئی۔ آئیبیریا۔ رومی بحری بیڑے نے 218 قبل مسیح میں مشرقی آئیبیریا میں پڑاؤ کیا، جہاں سے مقامی قبائل کی حمایت حاصل ہوئی۔ 218 قبل مسیح کے اواخر میں کارتھیجن کے حملے کو سیساکی جنگ میں شکست دی گئی۔ 217 قبل مسیح میں 40 کارتھیجنیائی جنگی جہازوں کو دریائے ایبرو کی لڑائی میں 55 رومن اور مسالین جہازوں نے شکست دی۔ 29 کارتھیجن بحری جہاز ڈوب گئے۔ ایبرو اور پیرینیوں کے درمیان رومیوں کے قیام سے آئیبیریا سے اٹلی جانے والے راستے کو مسدود کر دیا اور آئیبیریا سے ہینیبال تک کمک کی روانگی میں بڑی رکاوٹ ڈالی۔ 215 قبل مسیح میں آئیبیریا میں کارتھیجین کمانڈر ہینیبال کے بھائی ایسروبال نے اس علاقے میں مارچ کیا، جنگ ہوئی اور ڈیٹوسا میں شکست کھا گئی، جبکہ دونوں فریقوں کو بھاری جانی نقصان ہوا تھا۔ کارتھیجینز کو مقامی سیلیٹیبیرین قبائل کی روم سے بغاوت کا سامنا کرنا پڑا۔ رومی کمانڈروں نے 212 قبل مسیح میں سنگنٹم پر قبضہ کیا اور 211 قبل مسیح میں اپنی فوج کو تقویت دینے کے لیے 20,000 سیلیٹیبیرین کرائے کے فوجیوں کی خدمات حاصل کیں۔ یہ دیکھتے ہوئے کہ 3 کارتھیجینز فوجیں ایک دوسرے کے علاوہ تعینات تھیں، رومیوں نے اپنی فوجیں تقسیم کر دی۔ اس حکمت عملی کے نتیجے میں 211 قبل مسیح میں 2 الگ الگ لڑائیاں ہوئیں، جنہیں عام طور پر بالائی بیتیس کی لڑائیاں کہا جاتا ہے۔ دونوں لڑائیاں رومیوں کی مکمل شکست پر ختم ہوئیں، کیونکہ ایسروبل نے رومیوں کے کرائے کے سپاہیوں کو ریگستان میں شکست دی تھی۔ 210 قبل مسیح میں پوبیلیس کارنیلیس سیپو مزید رومن کمک کے ساتھ آئیبیریا پہنچا۔ 209 قبل مسیح میں ایک منصوبہ بند حملے میں اس نے نیو کارتھیج پر قبضہ کر لیا۔ اسکیپیو نے سونے، چاندی اور محاصرے کے توپخانے کا بڑا مال غنیمت اپنے قبضے میں لیا، لیکن قبضہ شدہ آبادی کو چھوڑ دیا۔ اس نے آئیبیرین یرغمالیوں کو بھی آزاد کرایا، جنہیں کارتھیجینز نے اپنے قبائل کی وفاداری کو یقینی بنانے کے لیے وہاں رکھا ہوا تھا۔ آئیبیریا میں رومن کی فتح 208 سے 205 قبل مسیح۔
208 قبل مسیح کے موسم بہار میں حسدربل بکولا کی جنگ میں اسکیپیو سے مقابلے کے لیے چلا۔ کارتھیجینز کو شکست ہوئی، لیکن حسدربل اپنی فوج کی اکثریت کو واپس لانے اور رومن کے تعاقب کو روکنے میں کامیاب رہا۔ اس کا زیادہ تر نقصان اس کے ابیرین اتحادیوں میں ہوا۔ اسکیپیو حسدربل کو نہیں روک سکا۔ 207 قبل مسیح میں گال میں بھاری بھرتی کرنے کے بعد حسدربل نے اپنے بھائی ہینیبال کے ساتھ شامل ہونے کی کوشش میں الپس کو عبور کر کے اٹلی پہنچا، لیکن اس سے پہلے ہی اسے شکست ہو چکی تھی۔ 206 قبل مسیح میں ایلیپا کی جنگ میں اسکیپیو نے 48,000 آدمیوں کے ساتھ 54,500 آدمیوں اور 32 ہاتھیوں پر مشتمل کارتھیجینز فوج کو شکست دی۔ اس نے ابیریا میں کارتھیجینز کی قسمت پر مہر لگا دی۔ ماگو اپنی باقی فوجوں کے ساتھ ابیریا سے سالپان گال کے لیے روانہ ہوا۔ روم کے بڑے نام کنٹرول کے باوجود 203 قبل مسیح میں کارتھیج نے ابیریا سے کم از کم 4,000 کرائے کے فوجیوں کو بھرتی کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ افریقہ 213 قبل مسیح میں شمالی افریقہ میں ایک طاقتور نیومیڈین بادشاہ سیفکس نے روم کی حمایت کا اعلان کیا۔ اس کے جواب میں رومن مشیروں کو اس کے سپاہیوں کو تربیت دینے کے لیے بھیجا گیا، اور اس کے بعد اس نے کارتھیجین اتحاد کے خلاف جنگ چھیڑ دی۔ 205 قبل مسیح میں پوبلیس کیپو کو سسلی میں لشکروں کی کمان سونپی گئی اور اسے افریقہ پر حملے کا ٹاسک دیا گیا۔ تیاریوں کے ایک وسیع سلسلے کے بعد 204 قبل مسیح میں افریقہ کے ساحل پر اترنے کے بعد اس کے ساتھ میسینیسا اور نیومیڈین کیولری کی ایک فورس شامل ہو گئی۔ رومی فوج نے جو بحری جہاز بھیجے تھے وہ سامان لینے کے لیے سسلی واپس آئے۔ 203 قبل مسیح کے موسم بہار اور موسم گرما میں رومیوں نے کارتھیجینز کی 2 بڑی فوجوں سے جنگ کی اور دونوں کو تباہ کر دیا، جبکہ ساٹا کی جنگ میں سیفکس کو میسینیا نے قیدی بنا لیا۔ اس کے بعد میسینیا نے رومن کی مدد سے سیفکس کی زیادہ تر سلطنت پر قبضہ کر لیا۔ اب روم اور کارتھج نے امن مذاکرات میں حصہ لیا اور کارتھج نے ہینیبال کو اٹلی سے واپس بلایا۔ رومن سینٹ نے اس امن معاہدے کی توثیق کی، لیکن عدم اطمینان کی وجہ سے جب ہینیبال اٹلی سے کارتھج آیا تو اسے مسترد کر دیا۔ اس کے بعد اکتوبر 202 قبل مسیح میں زاما کی فیصلہ کن جنگ ہوئی۔ دوسری پیونک جنگ کی زیادہ تر لڑائیوں کے برعکس رومن کو کیولری میں اور کارتھیجنز کو پیادہ فوج میں برتری حاصل تھی۔ دونوں فریقوں کی پیدل فوج اس وقت تک بے نتیجہ لڑتی رہی جب تک کہ رومن گھوڑ سوار دستے واپس نہ آ گئے اور کارتھیجینز کے عقبی حصے پر حملہ کر دیا۔ کارتھیجینز فارمیشن بکھر گئی۔ ہینیبال ان چند لوگوں میں سے ایک تھا جو میدان سے زندہ فرار ہو گئے تھے۔ روم کی طرف سے طے شدہ نئے امن معاہدے نے کارتھج کو اس کے تمام سمندر پار علاقوں اور اس کے کچھ افریقی علاقوں سے محروم کر دیا۔ 10,000 سلور ٹیلنٹ کا معاوضہ 50 سالوں میں ادا کیا جانا تھا۔ کارتھج پر جنگی ہاتھی رکھنے پر پابندی تھی اور اس کا بیڑا 10 جنگی جہازوں تک محدود تھا۔ اسے افریقہ سے باہر اور افریقہ میں صرف روم کی اجازت سے جنگ کرنے سے منع کیا گیا تھا۔ بہت سے سینئر کارتھیجن اسے مسترد کرنا چاہتے تھے، لیکن ہینیبال نے اس کی حمایت کی اور اسے 201 قبل مسیح کے موسم بہار میں قبول کر لیا گیا۔ اس کے بعد یہ واضح ہو گیا کہ کارتھج سیاسی طور پر روم کا ماتحت تھا۔ اسکیپیو کو فتح سے نوازا گیا اور اسے افریکانوس کا لقب ملا۔ انٹریلیم 201 سے 149 قبل مسیح جنگ کے اختتام پر ماسینیسیا اب تک کی سب سے طاقتور حکمران کے طور پر ابھری۔ اگلے 48 سالوں کے دوران اس نے بار بار کارتھیج کی اپنی املاک کی حفاظت میں ناکامی کا فائدہ اٹھایا۔ جب بھی کارتھیج نے روم سے ازالہ یا فوجی کارروائی کی اجازت کے لیے درخواست کی، روم نے اپنے اتحادی میسینیسا کی حمایت کی اور انکار کر دیا۔ کارتھیجینز کے علاقے میں میسینیس کے قبضے اور چھاپے تیزی سے پھیلتے گئے۔ 151 قبل مسیح میں کارتھیج نے معاہدے کے باوجود ایک فوج تیار کی اور نومیڈینیوں پر جوابی حملہ کیا، اور وسکوپا کی جنگ میں کارتھیجینز کے لیے مہم تباہی کے ساتھ ختم ہوئی جب ان کی فوج نے ہتھیار ڈال دیے۔ کارتھیج نے اپنا معاوضہ ادا کر دیا تھا اور وہ معاشی طور پر ترقی کر رہا تھا۔ روم کے لیے کوئی فوجی خطرہ نہیں تھا، تاہم رومن سینٹ کے عناصر کیٹو دی ایلڈرز کی قیادت میں طویل عرصے سے کارتھیج کو تباہ کرنے کی خواہش رکھتے تھے، اور اب معاہدے کی خلاف ورزی کے طور پر 149 قبل مسیح میں جنگ کا اعلان کیا گیا۔
تیسری پیونک جنگ 149 سے 146 قبل مسیح 149 قبل مسیح میں تقریباً 50,000 آدمیوں کی ایک رومن فوج جس کی مشترکہ کمانڈ دونوں کونسلوں کے پاس تھی، کارتھج کے شمال میں 35 کلومیٹر دور یوٹیکا کے قریب اتری۔ روم نے مطالبہ کیا کہ کارتھیجینز کو اپنے تمام ہتھیار حوالے کرنا ہوں گے، بشمول 2 لاکھ آرمرز، 2000 کیٹیپلٹس اور بڑی تعداد میں جنگی جہاز۔ رومیوں نے کارتھیجنز سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے شہر کو جلا دیں اور سمندر سے کم از کم 16 کلومیٹر دور منتقل ہو جائیں۔ کارتھیجنز نے ان مطالبات ماننے سے انکار کر دیا اور جنگی تیاریوں میں جت گئے۔ کارتھج کا محاصرہ۔ رومی فوج کارتھج کا محاصرہ کرنے کے لیے آگے بڑھی، لیکن اس کی دیواریں اتنی مضبوط تھیں اور اس کی شہری ملیشیا اس قدر پرعزم تھی کہ وہ کوئی اثر نہیں ڈال سکی، جبکہ کارتھیجن نے مؤثر طریقے سے جوابی حملہ بھی کیا۔ ان کی فوج نے رومن لائن آف کمیونیکیشن پر چھاپا مارا اور 148 قبل مسیح میں کارتھیجن بحری جہازوں نے بہت سے رومن جہازوں کو تباہ کر دیا۔ مرکزی رومن کیمپ دلدل میں تھا، جس کی وجہ سے گرمیوں میں بیماری پھیل جاتی تھی۔ اب رومیوں نے اپنے کیمپ اور اپنے بحری جہازوں کو مزید دور منتقل کر دیا، چنانچہ اب وہ شہر کا محاصرہ کرنے سے زیادہ ناکہ بندی کر رہے تھے۔ یہ جنگ 147 قبل مسیح تک لمبی ہو گئی۔ ابتدائی 147 قبل مسیح میں سکیپیو کا ایک گود لیا ہوا پوتا، جس نے پچھلے 2 سالوں کی لڑائی کے دوران خود کو ممتاز کیا تھا، کونسل منتخب ہوا اور جنگ کا کنٹرول سنبھال لیا۔ کارتھیجینز نے بھرپور مزاحمت جاری رکھی۔ انہوں نے جنگی جہاز بنائے اور گرمیوں کے دوران رومن بحری بیڑے سے دوبارہ جنگ کی، لیکن دونوں بار ہار گئے۔ رومیوں نے اب دیواروں پر حملہ کیا۔ سخت جنگ کے بعد وہ شہر میں داخل ہو گئے، لیکن اندھیرے میں گم ہو کر پیچھے ہٹ گئے۔ ہسدروبل اور اس کی فوج گیریزن کو مضبوط کرنے کے لیے شہر میں پیچھے ہٹ گئی۔ ہسدروبل نے رومی فوج کے سامنے رومن قیدیوں کو دیواروں پر تشدد کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ایسے میں مذاکرات کا کوئی امکان باقی نہیں رہا تھا۔ سٹی کونسل کے کچھ ممبران نے اس کے اقدامات کی مذمت کی اور ہسدروبل نے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا اور شہر کا کنٹرول سنبھال لیا۔ اطراف میں کارتھیجین فوج کے بغیر وہ شہر جو کارتھج کے وفادار تھے رومیوں کے پاس چلے گئے تھے یا ان پر قبضہ کر لیا گیا تھا۔ سکیپیو نے اب شہر کی سمندر سے سپلائی منقطع کر دی۔ 146 قبل مسیح کے بہار میں رومی فوج بندرگاہ کے قریب قلعوں پر قدم جمانے میں کامیاب ہو گئی۔ سکیپیو نے ایک اور بڑا حملہ کیا جس نے شہر کے مرکزی چوک پر تیزی سے قبضہ کر لیا، جہاں لشکروں نے رات بھر ڈیرے ڈالے تھے۔ اگلی صبح رومیوں نے منظم طریقے سے شہر کے رہائشی علاقے میں اپنا قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ جس کا بھی سامنا ہوا اسے مار ڈالا اور عمارتوں کو جلا دیا۔ شہر کو مزاحمت سے پاک کرنے میں 6 دن لگے۔ صرف آخری دن سکیپیو نے بچ جانے والوں کو قیدی بنایا۔ 50,000 کارتھیجینز قیدی تھے جو جنگ سے پہلے کی آبادی کا ایک چھوٹا سا حصہ تھا، جنہیں غلامی میں بیچ دیا گیا تھا۔ ماہ بعد روم کا ارادہ تھا کہ کارتھج شہر کھنڈرات میں ہی رہے۔ سینٹ نے 10 رکنی کمیشن بھیجا اور سکیپیو کو مزید انہدام کرنے کا حکم دیا گیا۔ شہر کی سابقہ جگہ کو ایجر پبلیکس یعنی عوامی زمین کے طور پر ضبط کر لیا گیا تھا۔ بقیہ کارتھیجن علاقوں کو روم نے ضم کر لیا اور یوٹیکا کے دارالحکومت کے ساتھ افریقہ کا رومن صوبہ بننے کے لیے دوبارہ تشکیل دیا گیا۔ یہ صوبہ روم کے لیے اناج اور دیگر اشیاء خورد و نوش کا ایک بڑا ذریعہ بن گیا۔ متعدد بڑے پیونک شہر جیسے کہ موریتانیہ کو رومیوں نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ رومیوں نے مقامی لوگوں کی نجی زندگیوں میں مداخلت نہیں کی، جس میں پیونک ثقافت، زبان اور مذہب زندہ رہے، جسے جدید اسکالرز نیو پیونک تہذیب کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ 7ویں صدی عیسوی تک شمالی افریقہ میں پیونک زبان بولی جاتی رہی۔ پیونک جنگوں کے خاتمے کے 1 صدی بعد کارتھج کی جگہ کو جولیس سیزر نے رومن شہر کے طور پر دوبارہ تعمیر کیا تھا۔ یہ سلطنت کے وقت تک رومن افریقہ کے اہم شہروں میں سے ایک بن گیا۔ روم اب بھی اٹلی کے دارالحکومت کے طور پر موجود ہے۔ کارتھج کے کھنڈرات شمالی افریقہ کے ساحل پر تیونس سے 24 کلومیٹر مشرق میں واقع ہیں۔ 1985 میں روم اور کارتھج کے میروں کے درمیان ایک علامتی امن اور دوستی کا معاہدہ ہوا۔